ہمیں تو کہا ہی گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کا حکم ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب مشکل یہ ہوئی ہے ہسٹری میں کہ ہمارے بعض بھائیوں نے کہا سبھی سچے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا ہے ہسٹری کے ساتھ کہ سچوں کے بارے میں بھی جھوٹ بولا گیا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ سچوں کے بارے میں بھی جھوٹ بولا گیا۔ سارے ہی سچے ہیں۔ سارے سچے کیسے ہیں میرے بھائی؟ ہاں، ایک دوسرے کے مقابل پر بھی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تلوار بھی اٹھاتے ہیں۔ ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو میں ممبر سے تو کوٹ بھی نہیں کر سکتا، ایک دوسرے کو گالی بھی دے دیتے ہیں۔ ہسٹری میں تو ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں اور سارے سچے ہیں، یعنی یہ سارے جنت میں ہوں گے۔ تو یہ تو بڑی کنفیوژن ہے، مطلب اس جنت میں جانا تو ہمارے لیے تو بڑا پرابلم ہے۔ یہ کسی نے امیر المومنین سے کہا کہ اے مولا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، دیکھیں میں کسی پر ٹونٹ کرتے ہوئے بات نہیں کر رہا اور نہ میرا مزاج ہے کہ میں کروں گا، یہ میں ایک حقیقت آپ سے خدمت برس کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ جمل میں مجھے مولا یہ سمجھ نہیں آ رہا اے علی، کیونکہ اتنی بڑی ہستیاں اس طرف بھی ہیں اور آپ بھی داماد رسول ہیں، رسول کے چچا زاد بھائی ہیں، تو کس طرف حق ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس وقت طلحہ زبیر اس طرف ہیں، زوجہ رسول اس طرف ہیں۔ تو میرے مولا نے کیا کہا؟ میرے مولا نے جواب دیا کہ سبحان اللہ، حق اور باطل کا فیصلہ افراد پر نہ کرو بلکہ افراد کا فیصلہ حق اور باطل پر کرو۔ یہ اصول سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ ابن ابی العدید معتزلی نے کہا ہے کہ کلام عرب میں اس سے زیادہ فصیح و بلیغ جملہ نہیں کہا گیا۔ ایک جگہ پر اس طرح کی تعبیر ملتی ہے کہ افراد کی کسوٹی پر حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کرو کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں وہاں پر ہیں تو یقیناً حق پر ہوں گی، نہ، پہلے دیکھو اعرف الحق تعرف اہلا، اعرف الباطل تعرف اہلا۔ پہلے دیکھو حق کہاں ہے پھر اہل حق سمجھ میں آئیں گے، پہلے دیکھو باطل کہاں ہے پھر اہل باطل سمجھ میں آئیں گے۔ یہ مولا نے اس کی سطح کے مطابق جواب دیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ اصول تو صحیح ہے کہ افراد کی کسوٹی پر حق اور باطل کو نہیں فیصلہ کرو، حق اور باطل کو سمجھ کر افراد کا فیصلہ کرو، یہ اصول صحیح ہے سوائے خود علی بن ابی طالب کے لیے، اس لیے کہ علی مع الحق والحق مع علی، تو علی کی شخصیت سے حق کا فیصلہ ہوگا، کسی اور کی شخصیت سے نہیں ہو سکتا، لیکن مولا کائنات کی شخصیت سے ہوگا، اس لیے کہ حضور نے کہا کہ اللہم اجل الحق حیث ما دار، پروردگار حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑ جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ علی کو اس طرف موڑ دے جس طرف حق مڑ جائے، یہ فرمایا کہ حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑ جائے، اس لیے کہ علی امام الاولین والآخرین ہے، امام آگے ہوتا ہے، علی حق کے امام ہے، حق علی کے پیچھے پیچھے، ہاں علی حق کا مرکز ہے، قطب عالم امکان ہے، علی مولا المومنین ہے، علی یاسب الدین ہے، علی نبع عظیم ہے، علی مبید الشرک والمشرکین ہے، علی قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے، ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، علی شبیہ ہارون ہے، علی نفس الرسول ہے، علی زوج البتول ہے، علی سیف اللہ المسلول ہے، علی امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے۔ کشاف الکرب ہے، موضع عجب ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، ہاں علی امام مبین ہے، علی کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاب ہے، معز الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اخطب الخطباء ہے، ابو سید الشہداء ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، سید العرب ہے، موضع العجب ہے، طالبی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، ہاشمی ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے، مصباح الدجا ہے، لیث الورا ہے، ابن عم المصطفیٰ ہے،
ولی اللہ ہے، سر اللہ ہے، باب و حکمت اللہ ہے، لسان اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے۔ مل کے صلوات۔ اور یقین فرمائیے کہ جو سارے القاب ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی قرآن یا سنت میں موجود نہ ہو تو میں ممبر پر آنا چھوڑ دوں۔ ہمارے امام وہ نہیں ہے کہ جن کے لیے لقب تراشنے کی ضرورت پیش آئے۔ بلکہ ایک حدیث رسول بھی، اس پر ایک عرب شاعر کا شعر بھی ہے، ملا رضائے ہندی، ہندوستان سے وہ آئے اور البتہ ایکچول تو عرب سے تھے، لیکن چونکہ وہاں پر بھی تشریف لے گئے لہٰذا ان کے نام کے آگے ہندی لگتا ہے، انتقال ہو گیا ان کا، اور بڑا ایک شعراء آفاق انہوں نے قصیدہ کہا امیر المومنین کے لیے، 54 اس کے بیت ہیں، اور خود عرب ورلڈ میں اور خود خاص طور پر حوض علمیہ کی دنیا میں، حوض علمیہ نجف اور حوض علمیہ قم میں اس قصیدے کا خاص مقام ہے۔ اس میں انہوں نے ایک شعر لکھا ہے عربی میں کہ افعال الخیر اذا انتشرت فی الناس فانت لها مصدر، کہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ دنیا میں بلکہ کائنات میں جتنا بھی فعل خیر، کچھ بھی اچھائی وہ پھیلی ہے، فانت لها مصدر، اس کا سورس آپ ہیں اے علی ابن ابی طالب، سورس آپ ہیں۔ ان ذکر الخیر کنتم اول و اصل و فرع و معدن و مأوا، میں نے آپ سے کہا تھا زیارت جامع کبیرہ کو دیکھیے گا، یہ اسی کا جملہ ہے۔ اگر خیر کا ذکر کیا جائے تو خیر کا اول بھی آپ ہے، خیر کا معدن بھی آپ ہے، خیر کا مخزن بھی آپ ہے، خیر کا آخر بھی آپ ہے، خیر کی ابتدا بھی آپ ہے، خیر کی انتہا بھی آپ ہے۔ جہاں کہیں کوئی خیر ہے، ہاں جو خالص نیکی اور خیر ہے وہ یہاں سے